پاکستان کے قدرتی وسائل۔ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جو قدرتی وسائل سے مالا مال ہے۔ یہ ایک ایسا جملہ ہے جو آپ نے اکثر مضامین، اخبارات اور رسائل میں پڑھا یا ریڈیو ٹی وی پر سنا ہوگا۔ یہ ایک عام روایتی جملہ نہیں بلکہ اپنے اندر بہت گہرے اور وسیع معنی لیے ہوئے ہے۔ یہ جملہ ہر پاکستانی کے لیے ایک پیغام ہے، اور وہ پیغام یہ ہے کہ دنیا کے کل 176 ممالک میں پاکستان ان چند خوش نصیب ممالک میں شمار ہوتا ہے جسے قدرت نے بہت فیاضی سے ہر نعمت سے نوازا ہے۔ کسی بھی ملک کے قدرتی وسائل میں اس خطے کی زمین کی اقسام، زرخیزی، معدنیات، قدرتی توانائی، جنگلات، دریا، سمندر، پہاڑ، موسم، نہریں اور پھر سب سے بڑھ کر ان وسائل سے فائدہ اٹھانے اور انہیں استعمال کرنے والے محنتی، جفاکش اور حوصلہ مند ذہین افراد یا افرادی قوت ہے۔ ان تمام قدرتی وسائل کا بالترتیب جائزہ لیا جائے تو ہمارے ملک میں ان میں سے کسی نعمت کی بھی کمی نہیں۔ پاکستان ایک زرخیز ترین ملک ہے جہاں سارا سال مختلف اقسام کی فصلیں، پھل اور سبزیاں اگائی جاتی ہیں، بلکہ دنیا کی بہترین قسم کی اجناس حاصل ہوتی ہیں۔ اپنی کوالٹی اور غذائیت کے اعتبار سے پاکستان کے پھل، سبزیاں اور زرعی اجناس دنیا بھر کے ممالک میں بے حد پسند کی جاتی ہیں۔ اگرچہ پاکستان ایک زرعی ملک ہے مگر صنعتی اعتبار سے بھی ہم کسی سے پیچھے نہیں۔ صنعتوں کے لیے حاصل ہونے والا ہر قسم کا خام مال ہمارے ملک میں دستیاب ہے۔ انگریزوں نے برصغیر پاک و ہند کو سونے کی چڑیا اس لیے کہا تھا کہ اس خطے میں زراعت کے علاوہ صنعتی ترقی کا بھی وافر اور مطلوبہ سامان دستیاب ہے، بلکہ اعلیٰ معیاری اور سستا۔ ہمارے جنگلات اور ان سے حاصل ہونے والی اعلیٰ معیار کی لکڑی اور ہمارے کاریگروں کے ہاتھوں تیار ہونے والے فرنیچر، کھڈی کے سامان اور قالینوں کی دنیا بھر میں مانگ ہے۔ بلند پہاڑی مقامات اور وہاں سے آنے والا قدرتی پانی ہمارے دریاؤں اور نہروں کو رواں دواں کیے ہوئے ہے۔ ہمارے پہاڑوں سے حاصل ہونے والی معدنیات ہمارے لیے قارون کے خزانوں سے کم نہیں۔ قدرتی گیس، معدنی تیل یعنی پیٹرولیم، زیر زمین پانی، ہمارے صحرا اور ریگستان، بلند پہاڑی اور برفانی علاقے، ہمارے موسم اور معتدل آب و ہوا، غرض کون سی ایسی نعمت ہے جو ہمارے ملک اور ہمارے لوگوں کو حاصل نہیں؟ زرخیز اور شاداب میدانی علاقے بھی ہیں، دریا اور سمندر بھی ہیں تو بلند پہاڑی علاقے اور طویل برفانی سلسلے بھی ہیں، شمالی پہاڑی علاقوں کے گھنے جنگلات بھی ہیں تو چولستان اور تھر جیسے وسیع ریگستان بھی ہیں۔ مندرجہ بالا تمام قدرتی وسائل کا سرسری ذکر کرنے کے باوجود ہم اس حقیقت کو جانتے ہیں کہ اتنی بے شمار نعمتوں کے باوجود ہمارا ملک ایک کم ترقی یافتہ اور پسماندہ حالت میں ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ بات دراصل یہ ہے کہ ہم خود کو حاصل ان نعمتیں اور ان کے فوائد سے آگاہ نہیں ہیں۔ دوسرا، ہمیں ان نعمتوں کی قدر نہیں ہے۔ حکومتوں کی کشمکش، ناقص منصوبہ بندی، کرپشن، مہنگائی، جہالت، عدم دلچسپی اور جذبہ حب الوطنی کے فقدان کے باعث ہم ان قدرتی وسائل کو بہترین طریقے سے استعمال کرنے سے قاصر ہیں۔ آگاہی، شعور اور علم کی کمی کے باعث ہمیں معلوم ہی نہیں کہ قدرت نے ہمیں کتنا عظیم ملک، خطہ اور زمین عطا کر رکھی ہے۔ ہمارے ہاں افرادی قوت کی کمی نہیں، کمی منصوبہ بندی، حوصلے کی ہے۔ ہمارے مزدور، ہمارے انجینئر، ہمارے کسان، کارکن اپنی ہمت، محنت، جفاکشی میں کسی سے کم نہیں۔ ہمارے لوگ دنیا بھر کے ممالک میں کام کر رہے اور نام کما رہے ہیں۔ سعودی عرب، وسط ایشیا ریاستیں، یورپ، کینیڈا، امریکہ کی منڈیاں اور کاروباری ادارے ہمارے ہنرمندوں سے بھری پڑی ہیں۔ بلا شبہ ہمارے کسان، ہمارے مزدور، ہمارے ہنرمند ہمارے لیے قدرت کا ایک بڑا عطیہ ہیں، مگر ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اس قدرتی خزانے کی تربیت کریں اور اس قوت، ذہانت اور محنت کو اپنے ملک کی ترقی کے لیے ڈھنگ سے استعمال کریں۔ کوئی ملک، کوئی حکومت، کوئی ادارہ جامع منصوبہ بندی، نظم و ضبط، ایمانداری اور محنت کے بغیر ترقی نہیں کر سکتا۔ سب سے پہلے ہمیں اپنے وسائل کو پہچاننا ہوگا، ان کی اہمیت اور ضرورت کا اندازہ کرنا ہوگا، پھر ان وسائل کو استعمال میں لانے کی منصوبہ بندی کرنی ہوگی اور آخر میں اپنی
افرادی قوت کو تربیت دے کر ان وسائل کو زیادہ سے زیادہ بہترین طریقے سے استعمال کرنا ہوگا۔ جس دن ہم ان خطوط پر کام کرنا شروع کر دیں گے، پاکستانیوں کی قسمت اسی دن بدل جائے گی۔ ہمیں اپنے وسائل سے فائدہ اٹھانے کے لیے امریکہ یا یورپ کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں، بلکہ اپنی قوت بازو اور ذہانت پر بھروسہ کرنا ہوگا۔ تلاش اس کی فضاؤں میں کر نصیب اپنا۔ پاکستان اس وقت دشمنوں کے نرغے میں ہے۔ کفار اور شیطانی طاقتیں ہماری اسلامی نظریاتی مملکت کو کسی صورت برداشت کرنے کو تیار نہیں۔ وہ ہمیں غیر تعلیم یافتہ، غیر مہذب، دہشت گرد، گنوار اور اجڑ قرار دے کر ہمارے تمام وسائل پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ جس طرح امریکہ اور اس کے حواریوں نے افغانستان اور عراق کی معدنیات اور قدرتی وسائل پر قبضہ کر رکھا ہے، اسی طرح وہ آہستہ آہستہ تمام اسلامی ممالک پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ دنیا بھر کے پیٹرولیم کا 70% حصہ اسلامی ممالک کے پاس ہے۔ اس طرح دوسرے قدرتی وسائل میں بھی ہم مسلمان ممالک مالا مال ہیں، جن میں پاکستان سر فہرست ہے۔ ہمیں دشمن کے ارادوں کو سمجھنا ہوگا اور اپنے وسائل کی خود حفاظت کرنی ہوگی۔ آج کی نسل باشعور، تعلیم یافتہ اور ہوشیار ہے۔ اب یہ ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے کہ ہم دنیا کا مقابلہ آگے بڑھ کر کریں۔ تعلیم، ہنر، ذہانت اور حکمت اس وقت ہمارے ہتھیار ہیں، مگر یاد رہے کہ ہمیں کسی صورت اپنے وسائل سے دستبردار نہیں ہونا۔ پاکستان قدرت کا ایک عطیہ ہے اور یہ عطیہ پاکستانیوں کے لیے ہی ہے۔ ہماری حکومتوں کا فرض ہے کہ عوام میں ان وسائل کے بارے میں آگاہی اور شعور پیدا کیا جائے۔ اپنے لوگوں کی باقاعدہ تکنیکی اور پیشہ ورانہ بنیادوں پر تربیت کی جائے۔ انہیں ہنرمند، باشعور اور اپنے کام میں ماہر بنایا جائے اور ان قدرتی وسائل کو استعمال کرنے کی باقاعدہ منصوبہ بندی کی جائے۔ چین، جاپان، ملیشیا، کوریا جیسے ممالک کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں، جنہوں نے باقاعدہ منصوبہ بندی کے ذریعے اپنے وسائل کو استعمال کیا اور بہت کم عرصے میں تیز رفتار ترقی حاصل کی۔ میری نظر میں تمام قدرتی وسائل میں سب سے بڑا اور عظیم وسیلہ انسان خود ہے۔ اگر افراد تربیت یافتہ، اپنے کام میں ماہر اور حوصلہ مند نہ ہوں تو تمام قدرتی وسائل بیکار چلے جاتے ہیں، اور اگر کسی ملک کے افراد محنتی، جفاکش، حوصلہ مند، تربیت یافتہ اور ایماندار ہوں تو کم سے کم وسائل سے بھی خوشحالی اور ترقی حاصل کی جا سکتی ہے۔ اس وقت پاکستان کو جو قدرتی وسائل سے مالا مال ہے، جفاکش، محنتی اور تربیت یافتہ پاکستانیوں کی ضرورت ہے، اور انشاءاللہ تعالی وہ وقت دور نہیں جب ہم اس منزل کو بھی پا لیں گے۔ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔